بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری پچھلی ویڈیو میں ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا تھا اور کچھ دعائیں بھی سیکھی تھی جنہیں ہمیں وضو کے دوران پڑھنی چاہیے، جس سے ہمیں وضو میں خشوع و خضوع حاصل ہو۔ اس کے علاوہ ہم نے وضو کے فرائض کے بارے میں بھی جانا تھا۔ آج ہم وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جایا کرتا ہے؟ تو اس میں ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جسم سے اگر کوئی چیز خارج ہوگی تو وہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور جسم سے جو نجاست خارج ہوتی ہے وہ مخرج محتاط کہتے ہیں، یعنی ایسی نجاست کے خارج ہونے کی جگہ جہاں سے عادتاً نجاست نکلتی ہے، اس کے علاوہ اور کہیں سے بھی نکلے، جیسے آنکھ، مثلاً دکھتی ہوئی آنکھ کا پانی بہنا، یا جسم کے کسی اور مقام سے خون یا پیپ وغیرہ کا نکلنا، یہ مخرج غیر محتاط کہتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مخرج محتاط سے یا مخرج غیر محتاط سے نجاست نکلتی ہے تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے، لیکن مخرج محتاط سے کوئی چیز نکلتی ہے تو چاہے بہنے کی صلاحیت رکھے یا نہ رکھے، فوراً وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی جیسے ہی ظاہر ہوگی وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور مخرج غیر محتاط سے وضو ٹوٹنے کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر وہ خون، پیپ یا بہتا آنکھ کا پانی یا چھالا نوچا، اس میں سے پانی نکل آیا، ان سب سے وضو توڑنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اتنی کم از کم مقدار میں ہو کہ اگر ہم اس کے بہنے کو نہ روکیں تو یہ خود بخود بہہ جائے اور ایسے جسم کے حصے تک پہنچ جائے جسے غسل میں دھونا فرض ہوتا ہے، جیسے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ پہلا، کوئی نجاست جسم سے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، مثلاً پیشاب وغیرہ۔ اس کے علاوہ بہتا ہوا خون، پیپ، دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی کا بہنا، یہ بھی وضو کو توڑ دیتا ہے۔ تیسرا، خروج ہوا سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا، سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ سونے سے دراصل وضو اس لیے ٹوٹ جائے گا کیونکہ دوران نیند ہمیں پتہ نہیں چلتا خروج ہوا ہوا ہے یا نہیں، تو بہتر یہی ہے جب بھی جاگ جائے دوبارہ وضو بنا لے۔ پانچواں، منہ بھر قے آنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ منہ سے خون نکلنے پر اور اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں وضو کن کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر شکم میں کوئی نجاست ہو، یعنی اگر پیٹ میں کوئی نجاست ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا، مثلاً خون، پیشاب وغیرہ۔ دوسرا، ظاہری گندگی لگی ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے علاوہ وضو کے بعد کپڑے بدلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح غم کی وجہ سے آنسو نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی بہہ جائے تو وہ وضو کو توڑ دیتا ہے، لیکن اگر غم کی وجہ سے آنسو نکلے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تھوکنے سے یا پسینہ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ناک سے پانی بہنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح آئینہ دیکھنے سے یا سطر کھولنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ جسم میں کچھ ڈالنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ کھانے یا پینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ نگاہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ناخن یا کھال چبانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، مگر یہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ غیر سبیلین سے کچھ نکلے، جیسے مثلاً کٹ لگا، خون، اور جو نہ بہے، اگر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ شوگر چیک کرنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اگرچہ کہ وہ نہ بہے۔ ایک بنیادی اصول یہ یاد رکھ لے کہ جسم کے اندر سے کوئی نجاست باہر نکلتی ہے تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔
دخول نجاست سے وضو نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر جسم میں کوئی چیز داخل ہو رہی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جسم سے اگر کوئی چیز باہر آ رہی ہے تو وہ وضو کو توڑ دیتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔